ایک مقرر کیا ہے اس نصاب کا وہ مال، مگر یہ شریعت کی طرف سے کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ قربانی کے متعلق کچھ سوالات اور جوابات اس ویڈیو میں پوچھے جائیں گے۔ جی حضور، سوال یہ تھا کہ قرآن و حدیث کے مطابق قربانی کی فضیلت بتائیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کو بھی اس قربانی کا حکم دیا گیا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو قربانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے مطابق، ہر بال کے مقابل، مد مقابل اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اون کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اون تو بہت زیادہ جانور پر ہوتی ہے، اس اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ جی حضور، سوال یہ تھا کہ قربانی واجب ہونے کے کیا شرائط ہے، اس کے متعلق کچھ رہنمائی فرما دیں۔ لیکن قربانی ہر بندے پر فرض نہیں ہوتی، ہر بندے پر واجب نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور جو شریعت نے نصاب ایک مقرر کیا ہے اس نصاب کا وہ مالک ہو۔ اب وہ نصاب کتنا ہے؟ دیکھیں، یا تو 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے، یا 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر رقم یا اتنا مال تجارت کا مالک ہوگا تو اس شخص پر یہ قربانی واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تو اس پر بھی یہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال یہ تھا آپ سے کہ قربانی کے جانور کی عمر بتائیں۔ دیکھیں، جو شریعت نے جو عمر رکھی ہے نا جانور کی، سب سے پہلے تو اونٹ کی عمر جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے، اس کی اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، کہ 5 سال سے اگر اونٹ ایک دن بھی کم ہوا تو ایسے اونٹ کی قربانی جائز نہیں۔ پورے 5 سال مکمل ہوں گے تو اس اونٹ کی قربانی جائز ہوگی۔ اب اونٹ کے ساتھ اونٹنی بھی اسی میں شامل ہے۔ اور دوسرے جو جانور ہے، دوسری جو قربانی کے جانور کی قسم ہے وہ گائیں، بیل اور بچھڑا، بچیا، بھینسا، یہ ساری جو قسمیں ہیں یہ گائے میں شمار ہے۔ اور گائے کی عمر جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال مکمل ہوں گے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اب بکرا، بکری، بھیڑ، دمبی، ان کی عمر جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے وہ 1 سال ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہوگی تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ دمبے کے بارے میں، بکرے کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ ایسا بکرا جو دیکھنے سے موٹا فروا ہو اور وہ ہو 6 ماہ کا، مگر وہ جب دور سے دیکھا جائے تو پورے سال کا لگے، تو ایسے بکرے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جی حضور، چوتھا سوال یہ تھا کہ قربانی کا وقت کب تک ہے، اس کے اوقات بتا دیجیے۔ دیکھیں، جب آپ نے 10 ذی الحجۃ الحرام کو نماز عید کی ادائیگی کر لی، اس کے بعد سے لے کر اب 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک کسی بھی وقت میں قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ دن میں قربانی کرنا زیادہ افضل ہے مد مقابل رات کے۔ یہ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12، یہ 3 دن قربانی کے۔ جزاک اللہ۔ اچھا حضرت، سوال یہ تھا کہ جب قربانی کر لیں تو قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کی تقسیم کس انداز سے کرنی چاہیے؟ یہ قربانی کا گوشت جس نے جانور قربان کیا ہے یہ ہر مسلمان کھا سکتا ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا فقیر ہو یا وہ غریب ہو، مسکین ہو۔ افضل یہ ہے ان میں کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔
ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ غربا فقراء جو سالہ سال گوشت نہیں کھاتے ان کے گھروں میں بھی گوشت تقسیم کرنے کا حصہ ایک بنایا جائے۔ مگر یہ شریعت کی طرف سے کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر سارا کا سارا کوئی رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے، اور سارا کا سارا اگر صدقہ کر دیں تو بھی جائز ہے۔ جی حضور، سوال یہ تھا کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے، اور عقیقہ کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ مگر اس میں ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی منت کی قربانی کر رہا ہے، منت کا حصہ بھی اس میں شامل کر لیا ہے، تو منت میں یہ حکم ہے کہ منت کا گوشت خود وہ نہیں کھا سکتا، اس کو سارا کا سارا وہ گوشت تقسیم کرنا پڑے گا۔ اچھا حضور، سوال یہ تھا کہ جو قربانی کے قابل ہونے کے باوجود جن کو رب نے دیا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب تھی مگر اس نے اپنے مال کو بچاتے ہوئے اپنے رب کا فریضہ سر انجام نہ دیا، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو نبھایا نہیں، اس نے عمل نہیں کیا، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ ہے۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے ہی نہیں جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے۔